احتشام صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکلی جو ہمارے کی ایشوز ہیں اس میں چائنا کی ہمیں بڑی بیکنگ حاصل ہے. اب چائنا کہیں نہ کہیں یہ جو سارے ایشوز ہیں اس سے کئی بار اپنا ریز کر چکا ہے، اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے، اور اب اس سلسلے میں انہوں نے افغانستان سے بات کرنے کی خود تو کوشش کی ہے، ایک ڈپلومیٹیکلی جو ٹائز ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے. کس حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکے گا چائنا، اور ہم نے خود کیا کرنا ہے اس سلسلے میں؟ کیا ہم سنجیدہ ایفرٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ سنجیدہ ایفرٹ کتنا ہو رہا ہے چائنا اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، اور جس طریقے سے اب اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ دہشت گردی میں کو کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. وہ خاص طور پہ آپ دیکھیں 2022 کے بعد سے جو لہر اٹھی ہے، اور اس میں آپ شامل کر لیں کہ 2021 کے بعد جب افغان طالبان آ گئے تھے، تو بالکل صحیح بات ہے کہ ٹی ٹی پی اور اس کے بعد BLA اور پھر ISIS خراسان، اور پھر اس آن ٹاپ آف اٹ یہ افغان طالبان جو کہا جاتا ہے پاکستانی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اس کے بعد سے یہ معاملہ بہت تب کیا. اب تو صورتحال یہ ہو گیا کہ جس کو کہتے ہیں ہم نا نیور اینڈنگ بیٹل جو ہے نا، یہ دہشت گردی بن گئی. جس طرح امریکہ کی وہ کہا جاتا ہے نا امریکاز فار ایور وار، وہ اب وہی نکل پا رہے. تو دیکھیں یہ ایک پیراسائٹ، ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر گیا. ارریگولر وارفیئر کہتے ہیں دہشت گردی کو. اب کیا وجہ ہے کہ 4 دہائیوں سے ہمیں پالا پڑا ہوا، اور جب ٹھیک کرنا چاہتے تو ہو جاتی. دانش ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے سوات کا نا 2009 کا جو آپریشن ہوا تھا وہ اتنا سکسیسفل ہوا تھا کہ آج امریکہ، آج انگلینڈ اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے اس کو. اس وقت یہ جنرل کیانی جو ہے نا آرمی چیف تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوات چھوڑ آپ یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ اسلام آباد کی پہاڑیوں کے پیچھے دہشت گرد آ گئے ہیں. لیکن سوال یہ کہ آپ نے دیکھیں سیکورٹی ایجنسیز ہوں، فوج ہو، میرا خیال جب تک کہ پوری قوم، سول سوسائٹی، ساری سیاسی جماعتیں اور پھر مذہبی جماعتیں بھی دیکھیں، ایک مدت سے ہم یہ سیکٹیرین ٹیررزم جو اس وقت ہو رہا ہے جس کا بھی شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ایک زمانے میں تو ایک اس کے پیچھے ایران بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا، اب بھی کئی حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں ان کی پریزنس اس خطے میں ضرور موجود ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے. دیکھیں نا اب 2-3 چیزیں جس میں ہم لیک کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مجھے ہنٹ کرتی ہے ہر وقت ہر بات، وہ ان کی ہے کہ ہائیڈ آؤٹس، ان کے جو چھپنے کے راستے ہیں نا آمنا، وہ آج تک ہم پکڑ نہیں سکے. کیونکہ میجورٹی آپ دیکھ لیں کہ سرحد پار سے لوگ آتے ہیں، وہ دھماکے کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ہینڈلر اور سہولت کاری کر جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے ذریعے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اب آپریشن آپ کس کے خلاف کریں گے؟ ایک کسی خاص مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے تو خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایک طرف وہ بیٹھے ایک طرف بیٹھے، لڑائی ہو رہی ہے اور ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کے اندر ہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تو نیشنل کوہیرنس بڑی ضروریت ہے، اور پھر یہ ہے کہ جی ہم بار بار روز ایک نئے پلان کے ساتھ آتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان، نیکٹا، اتنی بڑی اب جس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن کھڑی رہی 2-2.5 سال تک، اس کا سربراہ ہی نہیں لگایا جاتا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا 8 کروڑ روپے کا بجٹ ہم نہیں دے پائے. تو دیکھیں اب سیریسنیس کہیں نہ کہیں آنی چاہیے. دیکھو یہ تو ہم نا ہماری جس کو کہتے ہیں پوری سوسائٹی کے اندر یہ داخل ہو گیا معاملہ، اور ریلیجس ٹیررزم کے بعد تو اب نہیں لگ رہا کہ ہم ایز اے نیشن ہم سروائیو کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں بھلے لڑائیاں کریں، آگے بیٹھ جائیں یہاں پہ PTI والے یا باقی لوگ بھی، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ رہے گا تو آپ کی سیاست بھی رہے گی، آپ کے ذاتی اور سیاسی مفادات بھی چلتے رہیں گے. میرا خیال ہے دوسری بات اہم ہے آمنہ جی، اس پہ ہم روز بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس کا کوآپریشن صوبوں کا مرکز کا نہیں ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایجنسیز انوالو ہیں وہ اپنے طور پہ ایک دوسرے کے خلاف، گورنمنٹ کی ایجنسی، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلیوں پہ بھی نظر رکھتی ہے، صوبائی حکومتوں پہ نظر رکھتی ہے کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انٹرنلی کانفلکٹ میں پڑ رہے ہیں. ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی جائے. جو عرصے سے ہم سنتے ہیں ہر بڑے واقعے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم بڑی سختی کریں گے. ٹھیک ہے 2016 کے بعد آپ پالیسی لے کے آئے تھے، لیکن سوال ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی ہے آپ کو. آج حملہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ہم آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد وہ پھر واپس آ کے حملہ کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہائیڈ آؤٹس اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا نا Day 1 سے آمنہ کہ جی ہم لوگوں کو دیکھیں گے، 2 لوگ کرائے کے گھر دیتے ہیں، ان کو پوچھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں، کون آ کے رہتا ہے، کون چلا جاتا ہے. تو اسی طرح میرا خیال ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن جب تک نہیں ہوگا اس ناسور سے ہم جان. اور جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سارے معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں اگین وہی بات ہوتی ہے، اس میں حکومت کی ترجیحات پر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.